محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسنین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ خشخش جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ درود و سلام احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم عرض وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کا کروڑہا شکر ہے جس پروردگار عالم نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور وسیلہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ سب کے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور اسی ایمان اور اسلام پر شان کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے۔ گزشتہ دن جمعۃ المبارک سے نسبت کے حوالہ سے اور اچھی مجلس اور صحبت کا اثر کہاں تک جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ کاف میں اس ذات کا ذکر کیا ہے جس کو ہم ذات کا کتا کہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی نسبت اپنے بندوں کے ساتھ کرتے ہوئے فرمایا وَقَلْبُهُمْ، عام کتا نہیں، ان کا کتا ہے، یعنی جو اللہ کے خاص بندے ہیں اللہ نے کتے کی نسبت ان کے ساتھ کی، اور پھر کتے کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جہاں پر اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا ساتھ ساتھ اس کے کتے کا بھی نام لیا ہے۔ اب آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے فون پر اطلاع دے یا خبر دے تو دروازہ جب آپ کھولیں گے تو آپ پوچھیں گے کہ کتنے ہیں آپ، تو کوئی بندہ آپ کو اتنی بات کہہ دے 3 ہم ہیں ساتھ ہمارے چوتھا کتا ہے تو آپ کہیں گے تیرا دماغ ٹھیک ہے، ہم نے تو تیرا پوچھا ہے کہ تم مہمان کتنے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ ساتھ کتا ہے۔ آئے آئے جے اپڑ کے ہوتے محبت نہ سبحان اللہ، توجہ کرنا نہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کتنے ہیں، آپ کہیں گے نہیں جی ہم 5 ہیں، چھٹا کتا ہے، تو وہ کہے گا ہم نے تو آپ کا پوچھا ہے، کتے کا تو نہیں پوچھا۔ کہیں گے تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، ہم نے انسانوں کا پوچھا ہے، مہمانوں کا پوچھا ہے، تو کہہ رہے ساتھ کتا ہے۔ لیکن کیا بات ہے قادر مطلق کی، اور کیا مجھے اور آپ کو سمجھانے کا انداز ہے۔ اللہ نے کہا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، فرمایا 5 کہیں گے
اصحاب کہف 3 ہیں، اللہ نے کہا نہیں، چوتھا ان کا کتا ہے۔ کیا کہا؟ چوتھا ان کا کتا ہے۔ ارے ہم سے کہتے ہو کہ تم ولیوں کے ماننے والے، اس سے محبت کرنے والے کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا ہم نے تو اللہ نے بتایا ہے، محبوب کریم نے بتایا ہے، تم تو کتے سے بھی پیچھے لے چلے گئے۔ اللہ ولیوں سے کتے کو جدا نہیں کر رہا، تم انسانوں کو جدا کر رہے ہو۔ آگے کیا کہا؟ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، بعض کہیں گے 5 ہیں، بعض کہیں گے اصحاب کہف کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ اللہ نے کہا سبعۃ وثامنہم کلبہم، فرمایا 5 نہیں، چھٹا ان کا کتا ہے۔ بعض کہیں کہ نہیں اصحاب کہف 7 ہیں، اللہ نے کہا 8واں تو کتا ہے۔ اللہ نے کہا اتنی عطا مجھے اس کی پسند آئی، میں نے قرآن کا عنوان بنا دیا ہے۔ اور یہاں جب قلبہم کے لفظ پڑھو گے، کاف لام با ہے میم، کتنے لفظ بنتے ہیں؟ محبوب کریم نے فرمایا قرآن کے ایک لفظ پر 10 نے کیا ہے۔ جب قلبہم پڑھو گے تو کتنی نیکیاں بنتی ہے؟ میں نے کہا ذات کا کتا ہو قرآن میں آ جائے تو اس کا نام لینا ثواب ہے، نیکیاں ملتی ہے۔ جن کی نسبت کی وجہ سے ان کا نام لیا جائے تو نیکیاں ملتی ہے، تاجدار کلہاڑی کا نام لیا جائے تو نیکیاں نہیں ملتی ہے۔ اور کیا خود کہا بابا بلے شاہ نے، آپ نے تو کمال کر دیا ہے۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں یہ ساری نسبتیں، یہ محبتیں کہاں سے ملتی ہیں؟ فرمایا خالی سجدے سے نہیں، عشق سے ملتی ہے۔ عشق ہو جائے تو پتھر سے بھی ہو جاتی ہے نسبت، عشق ہو جائے تو درخت سے ہو جاتی ہے محبت، عشق ہو جائے تو کتے سے محبت ہو جاتی ہے۔ کہا جس دل اندر عشق نہیں رچیا، ان تو جو کرے تھے بڑی مزے نکال کی تھی بابا بلے شاہ، قرآن کو ساتھ رکھے، بابا بلے شاہ کی اشعار کو ساتھ رکھے، مجھے اور آپ کو بڑے سادے انداز میں سمجھایا۔ فرمایا جس دل اندر عشق نہیں رچیا، کتے اس تو چنگے، در مالک دا مول نہیں چھڑ دے، بین 500 جتے، در مالک دا مول نہیں چھڑ دے، بین 100 جتے، اٹھ بلیا چل یار ملال ہے، نہیں تو باسی لگے کتے۔ میں حضور کو یاد راضی کر لے، اپنے محبوب، اپنے اولیاء سے جن کے ساتھ تیری نسبت ہے ان کو راضی کر لے، ان سے محبت کر لے۔ اگر تو انسان ہو کر محبت نہ کر سکا، فرمایا پھر تجھ سے تو وہ کتے اچھے ہیں جو در مالک کا چھوڑتے بھی نہیں ہیں، اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن تو پیچھے رہ جائے، کتا عشق میں آگے نکل جائے۔ ہاتھ میں کتا ہے پر وہ آگے نکل جائے۔ فرمایا انسان تیرے اندر اللہ نے انس رکھی ہے، تیرے اندر اللہ نے محبت رکھی ہے، تیرے اندر اللہ نے عشق رکھا ہے، تیرے اندر اللہ نے شوق رکھی ہے۔ فرمایا عمل بے شک ان جیسا نہیں ہے، محبت اعلیٰ حضرت جیسی کر لے۔ توجہ کرنا، بہت سارے لوگوں کے یہاں میں صرف ایک بات اعلیٰ حضرت کی، بات ختم ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مانگ گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، فرمایا حضور کی پناہ میں آ جا، حضور کی محبت میں آ جا، حضور کی چادر میں آ جا، حضور کی غلامی میں آ جا، حضور کے ساتھ عشق کر بیٹھ۔ فرمایا تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ تیرے اوپر چادر بنا کے ڈال دیا جائے گی۔ جو کرنا، اس پر اعلیٰ حضرت نے دلیل کیا دیا، اور اعلیٰ حضرت ویسے نہیں اعلیٰ حضرت ہے،
وہ صرف ایک جماعت کے نہیں، قادریوں کے بھی ہے، چشتیوں کے بھی ہے، نقشبندیوں کے بھی ہے، سوربتیوں کے بھی ہے، سب کے ہیں اعلیٰ حضرت۔ 14 سال کی عمر ہے، فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو دنیا میں آ کر پڑھتے ہیں۔ واصف کہتا ہے یہ کتابوں کا علم نہیں ہوتا، یہ سینے مصطفیٰ سے پھوٹتا ہے، اور جس سینے کے اندر محبت اور نور کی معرفت ہوتی ہے، محبوب اس سینے کو اپنے علم کے نور سے منور کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انسان تو انسان ہے، انسان حضور کی پناہ میں آ جائے تو کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جانور کی مثال دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کا فرمان کوٹ کرتے ہوئے، آپ فرماتے ہیں اونٹ بوڑھا ہو گیا، مالک اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں، اب اسے خبر ہوگی کہ ان مالکوں نے، گھر والوں نے پروگرام بنایا ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت کھایا جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کا فرمان، فرماتے ہیں دوڑتا ہوا محبوب کریم کی پناہ میں آ گیا، حضور کی پناہ میں آیا، آ کر حضور کے نیڑے ہو کر سجدہ کیا، جانور ہو کر محبوب کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ اس کی انداز محبت دیکھی، تڑپ اٹھے، آج کی حضور جانور سجدہ کریں آپ کو، ہم آپ کو سجدہ نہ کریں۔ دل یہ چاہتا ہے، دل تو ساجد سجدہ ہے، پھر تجھ کو کیا؟ حضور ہمارا دل بھی چاہتا ہے۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ سنو، میری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے، اور خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ باتیں قریب ہوا، اپنے لعاب حضور کے کان کے قریب کیے اونٹ نے، سرگوشی کرتے ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں جب اس نے اپنے لب حضور کے کان مبارک کے قریب کیے نا، تو کہتے ہیں ہماری کیفیت بدل گئی۔ ہم نے کہا واہ واہ مالک، کیسا محبوب تو نے ہمیں عطا کیا ہے، جو انسانوں کی بولیاں بھی سنتا ہے، جانوروں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ جی باز رہا سبحان اللہ۔ مزہ آسی تو سامنے بڑی لطف لے کے کل سنو۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اس نے کہا کیا حضور کے کان میں، آقا نے پردہ کھولا، کہا اس نے آ کے کہا حضور میں بوڑھا ہو گیا، کام کاج کے قابل نہیں رہا، اب یہ مجھے چارہ بھی صحیح نہیں دیتے، کام کا جو نہ رہا، وہ جو کسی کام کا نہ ہو محبوب کی پناہ میں آ جائے کام والا ہو جاتا۔ توجہ جی، حضور یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ آقا نے پوچھا تیری کیا مرضی ہے؟ اس نے عرض کی حضور میں آپ کی پناہ میں آیا ہوں، بس مجھے یہ ذبح نہ کرے، چھوڑ دے۔ اتنی دیر میں پیچھے سے مالک آئے، چھریاں پکڑی ہیں ہاتھ میں، دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے حضور یہ جو اونٹ آیا ہے نا آپ کی پناہ میں، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے۔ آقا نے فرمایا ٹھہرو، تمہارا ہے؟ تم نے کیا پروگرام بنایا ہے؟ حضور اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، کام کاج کے قابل نہیں رہا، ہم اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں، گوشت کھائیں گے۔ آقا نے فرمایا تم تو اب کہہ رہے ہو، یہ پہلے مجھے آپ کی آ کر شکایت کر دی ہے۔ آقا نے پھر حضور سے مخاطب ہوئے، فرمایا میرے پاس رہنا چاہتا ہے یا مالکوں کے پاس جانا چاہتا ہے؟ اونٹ ہے جانور، کہنے لگا آقا ان کے پاس نہیں جاؤں گا، آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ تو جو جی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج میں ان کی پناہ جب بنا لی نا، حضور نے فرمایا اب یہ ہمارا ہو گیا ہے، اس کو ہم نے اسے واپس نہیں بیچنا ہے۔ تم یہ چاہتے یہ کسی کام کا نہیں، ذبح کر کے گوشت کھائیں گے، اب یہ تمہارا نہیں، قیمت جتنی بتاتے لے لو، اسانے بھی نہ رکھنے، اسانے بھی نہ رکھنے۔ او میں کیا سیدنا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت اگر کسی نے دیکھنی ہو، مجھے تو کہیں اور پر نظر نہیں آئی ہے۔ آج بھی میرے حضرت کے پاس جاؤ، کوئی پیسہ یا جو بھی چیز دے، آپ کہتے
اب حضور نے جب پیسے دیے بیچ دیا نا واپس، حضور نے فرمایا جا میں تجھے آزاد چھوڑتا ہوں، میں تجھے آزاد چھوڑتا ہوں۔ جب یہ بات کہی نا گل تھوڑی ٹھہر کے مزہ لے کے سنے آجے، پھر ماں اپنے من وچ تساں اپنے من وچ گربان بھی تھوڑا سا جھانکنا ہے۔ توجہ کرے جب حضور نے اس کو آزاد چھوڑا نا 2 قدم آگے چلا، مڑ کے پھر آیا، مڑ کے پھر آیا، اور اس کے تساں بولے نا تے پھر بڑا گیلا رسی ہے۔ توجہ مڑ کے واپس آ کے عرض کرتا ہے حضور کان قریب کرو کچھ اور بات کہوں گا۔ حضور نے اپنا کان مبارک قریب کیا، وہ اونٹ نے اپنے ہونٹ حضور کے کان کے ساتھ لگائے، تے اینج عرض کرنے کا سونے محبوبہ جی میں آج تسا مینو اپنی پناہ وچ لے، قیامت والے دن اپنی امت نو اپنی پناہ وچ لے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا فرما کسی نسبت اور صحبت میں آ جا۔ اور توجہ کرنا اعلیٰ حضرت کا عشق کیا ہے، اعلیٰ حضرت کو لوگ خوشبو مصطفیٰ کہتے ہیں، محبت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے پاس اتنا عشق سے کتوں لا کے آپ سو، اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شاعر آیا، اس نے حضور کی نعت کے شعر کہے نا تو آ کر دکھانے لگا حضرت میں بھی کچھ بولے ہے تھوڑا چکر ہو کوئی زیر زمر چکتی تے نہیں نا آیا۔ اچھا آپ نے بھی کچھ لکھا ہے؟ جی لکھا ہے۔ وہ کتھوں قلم لے آواں اعلیٰ حضرت دی، تو سب بسم اللہ دا ترجمہ ساریاں دا پڑھو، جس مرضی تفسیر نو اٹھاؤ، ساریاں کیا میں شروع کرنا اللہ نے نانا میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو کیسے اینڈ ترجمہ کر شروع اللہ کے نام سے۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، اور یہ کسی سے سیکھی نہیں جاتی، سینہ صاف کر دو آ ہی جائے گی۔ تو جو اس نے کہا حضور میں نے 2 شعر لکھے، کہا کیا؟ کہا درخت ہیں کھڑے حضرت والا کے سامنے، درخت ہیں کھڑے حضرت والا کے سامنے، فرمایا مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ ان تو سا سن کے تے سبحان اللہ تے آخری ہے، لیکن اعلیٰ حضرت سننا حضور دی بارگاہ دادا آپ نے فرمایا جمعے پہلے 2 ٹھیک ہیں آخری 2 ٹھیک نہیں ہیں۔ فرمایا پہلے ٹھیک آگے حضرت کا تصور درست تھا، فرمایا شان آئے اتھے اینج لوڑن دی ضرورت کوئی نہیں ہونی، عشق بے پرواہ تے بے لگام ہونا ہے، عشق جنہوں نہ کر شروع پھر براہ راست وہ دکھاتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تو نے میرے محبوب پاک کی روزے کی تشبیہ لیلا اور مجنوں کے ساتھ دیا، اور چلیا اینج کلا نہیں کری نا یوں کہ درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں خیمہ افلاک کے سامنے، فرمایا قدسی کھڑے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا عشق تھا، اللہ کرے ہمیں بھی وہ عشق نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔